بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت FATF کو سیاست کا شکار کر کے اس کا کردار گھٹا رہا ہے۔ پاکستان طالبان جنگی کارروائیاں فوری روک دیں، امریکہ سمیت 16 ملکوں کا مطالبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے والا ڈنمارک کا ملعون مر گیا۔ 60,000 افراد فریضہ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ افغانستان کا پاکستان سے سفیر اور سفارتی عملے کو واپس بلانے کا اعلان۔ اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے مختلف شخصیات کے فون کیپچر کرنے کا انکشاف۔ ماں کو تشدد کا نشانہ بنانے والا بدبخت بیٹا گرفتار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت FATF کو سیاست کا شکار کر کے اس کا کردار گھٹا رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل پر پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان FATF میں پاکستان کے خلاف منفی کردار کا ثبوت ہے۔ بھارتی بیان اہم فورم کو تنگ نظر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کو ثابت کرتا ہے۔ بھارت FATF کو سیاست کا شکار کر کے کردار گھٹا رہا ہے۔ ماضی میں پاکستان بار بار بھارت کے منفی کردار کو عالمی برادری کے سامنے لاتا رہا ہے۔ پاکستان بھارت کے حالیہ اعتراف کو FATF کے نوٹس میں لائے گا۔ پاکستان مناسب ایکشن کے لیے صدر FATF سے رابطے پر غور کر رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان کی کوششوں پر شکوک و شبہات پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوستو، بھارتی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ پاکستان بھارت کی وجہ سے ہی FATF کی گرے لسٹ میں ہے اور بھارتی حکومت پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کو یقینی بنانے پر کام کر رہی ہے، اور ہم پاکستان پر دباؤ ڈالنے میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا طرز عمل بھارت کی جانب سے کیے گئے متعدد اقدامات کی وجہ سے تبدیل ہو چکا ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان میں دوحہ میں ہونے والے 2 روزہ مذاکرات کسی اہم پیش رفت کے بغیر ختم ہو گئے۔ امریکہ سمیت 16 ممالک کے سفارتی مشن نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی حالیہ جنگی کارروائیاں فوری طور پر روک دیں، جو تنازعہ کے مذاکرات کے ذریعے حل اور شہری آبادی کو نقصان پہنچانے کے علاوہ ان کو بے گھر کرنے کا بھی سبب بن رہی ہیں۔ طالبان کی حالیہ کارروائیاں ان کے دوحہ میں کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی ہے، جن میں کہا گیا تھا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے افغان تنازعہ کا حل چاہتے ہیں۔ طالبان کا جارحانہ رویہ دوحہ امن عمل اور اس کی جانب سے مذاکرات کی بنیاد پر ہونے والے سمجھوتے کی حمایت کے دعوے کے برعکس ہے۔ کابل میں برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، اسپین، سویڈن، جمہوریہ چیک اور یورپی یونین کے دفتر نے طالبان کے حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ ہم افغانستان کے مختلف علاقوں میں انفراسٹرکچر کی تباہی، دھمکی آمیز اعلانات اور افغان عوام کے مفادات کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سفارتی مشنز کے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان کے جن اضلاع میں طالبان کا کنٹرول ہے، وہاں کے شہری اور مبصرین مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شکایات کر رہے ہیں۔ مبصرین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان علاقوں میں طالبان کی جانب سے ذرائع ابلاغ کے اداروں کو بند کروایا جا رہا ہے تاکہ ان کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور آزادی اظہار کو دبانے کے اقدامات کو چھپایا جا سکے۔ امریکہ اور اتحادی ملکوں کے سفارتی مشنز نے طالبان سے حملہ روکنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ افغان عوام نے گزشتہ 20 برس میں کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں
اور ہم چاہتے ہیں کہ افغان عوام کی ترقی، انسانی حقوق اور آزادی اظہار کی پاسداری کا سفر جاری اور ساری رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 20 برسوں کی ہوئی محنت صرف اسی صورت میں پائیدار ہو سکتی ہے کہ سب گروہ مل کر کام کریں۔ ان ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ طالبان ہتھیار ڈال کر دنیا کو یہ باور کرائیں کہ وہ افغانستان میں امن عمل کے معاملے میں یکسو ہیں۔ دوسری جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان میں دوحہ میں ہونے والے 2 روزہ مذاکرات کسی اہم پیش رفت کے بغیر ہی ختم ہو گئے، اور فریقین کے مطابق اگلے ہفتے دوبارہ بات چیت کا آغاز کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنانے والا ملعون ویسٹرگارڈ مر گیا۔ ملعون ڈنمارک کا رہائشی تھا اور سن 1980 سے کارٹون پر کام کر رہا تھا اور اس کا انتقال 86 برس کی عمر میں ہوا۔ ملعون ویسٹرگارڈ نے ایک اخبار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کروائے تھے۔ ان خاکوں پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کی گونج ڈنمارک میں بھی سنائی گئی تھی، جبکہ کئی افراد نے تو اس کے خلاف حکومت کے پاس شکایات بھی درج کروائیں، اور انہی خاکوں کے باعث ڈنمارک کے سفارتخانوں پر بھی حملے کیے گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس ملعون نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسے اپنے عمل پر کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں، اور یاد رہے کہ گستاخانہ خاکے شائع کروانے کی وجہ سے اسے اپنی جان کے لالے بھی پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ سخت سیکیورٹی رکھنا پڑتی تھی اور ہر کسی سے کٹ گیا تھا۔ اس سال 60,000 افراد فریضہ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سعودی شہریوں اور وہیں پر مقیم غیر ملکیوں سمیت 60,000 عازمین کے قافلے نماز فجر کے بعد میدان عرفات پہنچ گئے، جہاں عازمین حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر رہے ہیں اور سورج غروب ہونے تک عبادت کریں گے۔ میدان عرفات میں حجاج کسی بھی جگہ قیام کر سکتے ہیں، تاہم کرونا وبا کے پیش نظر سعودی انتظامیہ نے حجاج کے لیے خصوصی خیمے نصب کرائے ہیں، جہاں سماجی فاصلے کی مکمل پابندی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ کو سینیٹائز کیا گیا ہے اور نئے قالین بچھائے گئے ہیں، اور نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلے کے لیے علامتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اس سال مسجد الحرم کے خطیب اور امام شیخ بندر بلیلہ خطبہ حج دے رہے ہیں اور نماز کی امامت بھی کروائیں گے۔ نمازیں ادا کرنے کے بعد حجاج دعائیں کریں گے۔ حجاج نماز مغرب ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حجاج نماز مغرب ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جہاں حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں۔ افغانستان نے پاکستان سے سفیر اور سفارتی عملے کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ پاکستان نے فیصلے کو افسوسناک قرار دے دیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے ایک جاری بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے بعد افغان قیادت نے پاکستان سے سفیر اور سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے۔ سفارتی عملہ اس وقت تک پاکستان واپس نہیں جائے گا جب تک افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا میں ملوث افراد کو سزا اور سفارتکاروں کے تحفظ کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جاتے۔ پاکستان نے افغانستان کے اپنے سفیر اور سفارتی عملے کو واپس بلانے کے فیصلے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ افغان سفیر کی بیٹی کی مبینہ اغوا اور اس پر تشدد کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر اس کی اعلیٰ سطح پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ سفیر، ان کی فیملی اور افغانستان کے سفارتخانے اور قونصلیٹ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ افغان حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ اس سے پہلے افغانستان کے نائب صدر امر الصالح نے کہا تھا کہ صدر اشرف غنی نے افغانستان کے وزارت خارجہ کو پاکستان سے سفیر اور دیگر سینئر سفارتی عملے کو واپس بلانے کی ہدایت کی ہے۔
نائب صدر کا کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا اور اس پر تشدد نے ہماری قوم کی روح کو زخمی کر دیا ہے اور ہماری قومی روح پر تشدد کیا گیا ہے۔ دوسری طرف شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ انڈیا اس معاملے میں دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انڈین سوشل میڈیا پر پرانی تصاویر کو اچھال رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ اسلام آباد سے افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ 17 جولائی کو افغانستان کے اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی سلسلہ علی خیل کو 16 جولائی کو نامعلوم افراد نے کئی گھنٹوں تک اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ جرائم پیشہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے بنائے گئے اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور تاجروں کے سمارٹ فونز کیپچر کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسرائیلی کمپنی نے پیگاسس نامی سافٹ ویئر کے استعمال کا لائسنس دنیا کے کئی ممالک کی حکومتوں کو دے رکھا تھا۔ سافٹ ویئر کے ذریعے صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور کاروباری شخصیات کے فون کیپچر کرنے کا انکشاف عالمی سطح پر 17 میڈیا پارٹنرز کی تحقیق کے بعد کیا گیا۔ تحقیقات کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں شہریوں کے 50,000 سمارٹ فونز کی نگرانی کرنے کا انکشاف ہوا ہے، جن میں 37 ایسے سمارٹ فون بھی شامل تھے جو صحافیوں، انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور بڑی کاروباری شخصیات کے زیر استعمال تھے۔ ان میں سے 2 فون ان 2 خواتین کے بھی زیر استعمال تھے جو مقتول سعودی صحافی جمال خشوگی کی قریبی ساتھی تھیں۔ ان میں عرب شاہی خاندان کے افراد، کم از کم 65 کاروباری شخصیات، 85 انسانی حقوق کے سرگرم کارکن، 190 صحافی اور 600 سے زیادہ سیاستدان اور حکومتی عہدیدار شامل ہیں۔ ان شخصیات میں متعدد سربراہان حکومت اور وزرائے اعظم بھی شامل ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سافٹ ویئر کا لائسنس جاری کرتی ہے اور اس کا مقصد تخریب کاروں اور مجرموں کا پتہ لگانا ہوتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ یہ سافٹ ویئر استعمال نہیں کرتی بلکہ اپنے کلائنٹس کو اس کے استعمال کا لائسنس دیتی ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس تفصیل نہیں ہے کہ ان کے کلائنٹس نے لوگوں کی کس طرح کی خفیہ معلومات حاصل کی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کے کلائنٹس میں 40 ممالک کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز، آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے شامل ہیں، لیکن کمپنی نے اپنے کلائنٹس کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ پیسے نہ ملنے پر ماں پر تھپڑ، مکے اور لاتوں سے تشدد کرنے والا نافرمان بیٹا پولیس نے گرفتار کر لیا۔ راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد کی حدود بہاری کالونی میں بدبخت بیٹے نے پیسے نہ ملنے پر ماں پر تھپڑ، مکے اور لاتوں سے تشدد کیا۔ نورین بی بی نے پولیس کو بیان دیا کہ خامد روزگار کے لیے بیرون ملک ہے اور میرے 3 بیٹے ہیں۔ منجلا بیٹا علی میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے اور پیسے مانگتا ہے، پیسے نہ دینے پر گھر میں پڑی چیزیں توڑ دیتا ہے اور مجھے جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دیتا ہے۔ نورین بی بی کا کہنا تھا کہ آج پھر اس نے ہنگامہ کیا اور مجھے تھپڑوں، مکوں اور لاتوں سے مارا پیٹا۔ نورین بی بی کے مطابق اس کے بڑے بیٹے نے اس کی جان چھڑائی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ناخلف بیٹے کی اپنی والدہ پر تشدد کی شکایت سامنے آئی، جس پر تھانہ صادق آباد پولیس نے متاثرہ خاتون سے خود رابطہ کیا اور خاتون کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے والدہ پر تشدد جیسے شرمناک فعل میں ملوث ملزم علی کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی راول ڈویژن ضیاء الدین کا کہنا تھا کہ ماں جیسی عظیم ہستی پر تشدد ناقابل برداشت، ناقابل تصور اور افسوسناک ہے۔ ملزم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔